خبر آپ کو دیں گے پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ اور پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ ISPR کے مطابق پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا اور اب پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا اور اب پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ سامنے آیا۔ فتح میزائل زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور میزائل کا تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا ہے۔ پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ فتح میزائل زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کا تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا ہے۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ ISPR کے مطابق میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ فتح میزائل زمین سے زمین تک 120 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ لائق اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، پاکستان کی طرف سے اس وقت انڈس مشقوں کے تحت مختلف میزائل تجربات کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت زمین سے زمین تک مار کرنے والے 120 کلومیٹر تک مار کے حامل فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ اس تجربے کے دوران جو اس میزائل سسٹم کی آپریشنل تیاری کے ساتھ ساتھ جو اس کے تکنیکی پیرامیٹرز ہیں اور اس میں جو نیویگیشن سسٹم کو بہتر ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایکوریسی کا جو عمل ہے اس کو مزید فعال اور بہتر بنانے کا جو عمل کیا گیا ہے تو اس کا کامیاب مشاہدہ کیا گیا میزائل تجربے کے دوران۔ اس تجربے کے موقع پر پاک فوج کے اعلیٰ افسران اور اس کے علاوہ سائنسدان، انجینئر اور جو اسٹریٹجک آرگنائزیشن سے متعلقہ حکام ہیں وہ موجود تھے، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی آرمی چیف نے اس کامیاب تجربے پر جوانوں کو، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے اور اس حوالے سے اس اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس آپریشن تیاری کے نتیجے میں پاک فوج کی جو دشمن کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر، مضبوط اور فوری جواب دینے کی صلاحیت ہے وہ مزید بہتر ہوئی ہے۔ جی لیک ہمارے ساتھ رہے گا۔ پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ احمد سعید منان صاحب، آپ کے وقت کا۔ پاکستان کا فتح سیریز کے میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا پاکستان کی جانب سے۔ جی بالکل، یہ جو آج فتح میزائل کا بھی تجربہ ہوا ہے اس کی بھی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ اس سے پہلے اب سے 3 روز پہلے جو ہے ابدالی سیریز کا جو میزائل تھا اس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا اور یہ اب رینج سے دیکھتے ہوئے 450 اور 120 کلومیٹر کی جو رینج ہے بڑے واضح طور پہ انڈیکیٹ کرتی کہ ہماری ٹیکنیکل جتنی ہماری ایکسپرٹیز ہے اور جو ہمارے میزائل کی جو ٹیکنالوجیکلی اس کی آپریشنیبلٹی ہے یہ تمام کی تمام انڈین سینٹرک ہونے کی وجہ سے شارٹ رینج میزائلز ہیں جو کہ انڈیا کے اندر جو امیجیٹ ہمارے ٹارگٹس ہیں ان کو انگیج کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس انگیجمنٹ سے ہم سگنلنگ ہم نے بڑے واضح طور پہ انڈیا کو اور ارتھ وائل جو ان کے جو فرینڈز ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم تمام صلاحیت رکھتے ہیں، ڈونٹ میس وتھ پاکستان، دو وی ڈو ناٹ نیڈ کہ ہم کس قسم کے ایگریشن میں جائیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر جانچا گیا یہ ہمیں ٹیسٹ کیا گیا تو ہم بھرپور ریسپانس دیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو بھی میزائل ٹیسٹ بھی جو ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی کوئی ایگریشن کے زمرے میں اس لیے نہیں آتا کہ پاکستان انڈیا کا آپس میں ایڈوانس نوٹیفیکیشن جو ہوتی ہے میزائل ٹیسٹ کی تو وہ ہمارے ان کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ معیار کے طور پہ سائنڈ ہے۔ ہمارے ملٹری آپریشنز کے جو ہاٹ لائن ہے اس کے اوپر لازمی انڈیا کو بتایا گیا ہوگا کہ ہم 3 ورکنگ ڈیز ایڈوانس بتایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کی نالج کے ساتھ ہی ہم نے کیا ٹیسٹ، لیکن یہ سگنلنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک کمیونٹی کی شاندار ہے کہ جس میں ہمارے جتنے میزائلز کیپبلٹی ہے جو کہ دنیا میں ایک بڑی ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے ٹیکنیکل جتنے پیرامیٹرز ہیں وہ اس ٹیسٹ سے جو ہے وہ ریٹیفائی ہوتے ہیں اور بڑے واضح طور پہ دکھاتے ہیں کہ ہم وقت تیار ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انڈیا اس سگنلنگ کے بعد شاید وہ بھی ٹیسٹ کرے تو لہٰذا اس کو ایگریسو لینس سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ انڈس جو ایکسائز کا نام بھی انڈس ہے جو آپ کا دریا ہے بیسیکلی
कि जिसकी बेस के ऊपर ये तमाम एस्केलेशन इसका मोदी गवर्नमेंट ने कर रखी है। तो एक्साइज इंडस के अंदर 2 मिसाइल्स का टेस्ट करना पाकिस्तान की जो इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान के जो स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन मिसाइल्स को मेंटेन करते हैं, उनकी हमवक्त तैयारी और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को जाहिर करता है। जी अच्छा, अहमद सईद साहब ये भी बताइएगा, फतेह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर मार करने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तान का फतेह मिसाइल पाकिस्तान ने उसका कामयाब तरबियती तजुर्बा भी कर लिया है। ये बताइएगा कितना क्लियर पैगाम है ये भारत के लिए कि इस दफा अगर कोई मिस एडवेंचर करने की सोची तो पाकिस्तान की जानिब से ईंट पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा? जी बिल्कुल, और एक सिंगल ईंट नहीं होगी, ये डबल ईंट होगी, क्योंकि एनफ इज एनफ। जब उसका दिल करता है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस तरह पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के और उसको मलाइन करने की कोशिश करता है। अब इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर नहीं है। हाँ, ये जरूर कि 450 किलोमीटर अब्दाली और अब 120 किलोमीटर जो फतेह मिसाइल है, ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़े वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करता है कि जितने इमीडिएट रेंज में इंडिया के सेंसिटिव टारगेट्स आते हैं, जो पाकिस्तान को आबी जारियत जो है पाकिस्तान मुसल्लत की जो गई है, और इस सिलसिले में कोई भी जो कंस्ट्रक्शन होती है वन, और सेकेंडली आपके जो स्ट्रेटेजिक या जितने इस तरह के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं कि जो कि इंडिया की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं कश्मीर के अंदर, उसको हिट करने का बाकायदा तौर पर इंडिकेशन है, सिग्नलिंग है। एंड वी आर दोबारा से हम इंडिया को मुतनब्बा कर रहे हैं कि हमारी तमाम वेपन्स जिसमें हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया को ये बार बार मैसेज दे रहा है कि हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सईद मिनाज साहब ARY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए।